اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العالمين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار. کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر. قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد بکا، ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا. قبر پہ شبیر کی کرتے تھے عابد بکا، ہو گئی کیا کیا جفا سنیے شہ کربلا. سر پہ کسی کے نہ تھی چادر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر. ایک رسن میں بندھے چھوٹے بڑوں کے گلے، برسر دربار سب اس طرح لائے گئے. کوٹھوں سے برساتے تھے پتھر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر. کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں، کوفے کے بازار میں مجمع کفار میں ایک تماشا سا تھا آل ستمگار میں، ایک تماشا سا تھا آل ستمگار میں. ایسے میں ماں بہن کھلے سر، یاد جب آ جاتا ہے بابا دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا. کوفے کا اور شام کا منظر،
کوفے کا اور شام کا منظر، توق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، توق سے ہرگز نہ تھا بابا میرا سر جھکا، ہتھ کڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، ہتھ کڑی اور بیڑی کا کوئی مجھے غم نہ تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا منظر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، بال سکینہ کا غم دل یہ نہیں بھولتا، سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، سب کے تھے شانے بندھے اس کا بندھا تھا گلا، درد سے وہ رہتی تھی مضطر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے، میری پھوپھی جان تھی بلوے میں جو سر کھلے، نیزے سے اموں میرے فرش پہ گر پڑتے تھے، نیزے سے اموں میرے فرش پہ گر پڑتے تھے، آئے چچا جان کا سفر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، لے کے گئے جب ہمیں بزم ستم گار میں، لے کے گئے جب ہمیں بزم ستم گار میں، 700 کرسی نشین بیٹھے تھے دربار میں، 700 کرسی نشین بیٹھے تھے دربار میں، تخت پہ بیٹھا تھا ستمگر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال، جب کیا سجاد سے آ کے کسی نے سوال، گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال، گزرا کہاں پر امام آپ کو زیادہ ملال، کہتے تھے الشام مکرر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، مقتل و تاریخ بھی کر نہ سکے حق ادا، لکھے انیس حزیں گریہ عابد کو کیا، کہتے تھے یہ عابد مضطر، یاد جب آ جاتا ہے بابا، دل میرا پھٹ جاتا ہے بابا، کوفے کا اور شام کا منظر، کوفے کا اور شام کا منظر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى المحمد اللہم صل علی محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین سیم علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمة المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ فضاہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اجزان اکرامی، سلسلے کی آخری گفتگو اور سورہ مبارکہ نحل کی 125ویں آیت اور مسلسل ہم نے 9 دن تک گفتگو فرمائی اور آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ پروردگار عالم کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی کردار کی روشنی میں کس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور آپ نے سماعت فرمایا. اور یقیناً آپ اس مفہوم کو سمجھ چکے ہوں گے، اس قول کو سمجھ چکے ہوں گے جو پروردگار عالم بار بار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے اور جو ہم سے پروردگار عالم کی خواہش ہے کہ ہمارے راستے کی طرف اگر لوگوں کو بلانا ہے تو حکمت کے ذریعے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلاؤ اور گفتگو کرو، بحث کرو اس طریقے سے کہ جو بہترین طریقہ گفتگو کا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ کلام آ کے 5ویں امام کی حیات پر ٹھہرا اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کس طریقے سے 5ویں امام کے دور میں لوگ مناظرات کرتے تھے اور 5ویں امام سے لوگ سوالات کرتے تھے اور اس کے جوابات 5ویں امام بخوبی بطور احسن دیتے تھے اور وہ مناظرات بھی آپ کی خدمت میں پیش ہوئے جس میں آپ کے سامنے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کس طریقے سے مسائل کا حل اہل بیت نے بتایا ہے اور کس طریقے سے ہمارے لیے ایک مشعل قائم کی ہے کہ جس کی روشنی کے ضمن میں ہم دین کو سمجھ سکیں اور دین کے مسائل کو لوگوں تک پہنچا سکیں اور بخوبی پہنچا سکیں اور جس میں علم کے گوشے پائے جاتے ہوں اور فساد اور جھگڑے کا کوئی امکان نہ پایا جاتا ہو. تو عزیزان گرامی، 5ویں امام کی گفتگو کے بعد ہماری آج آخری جو منزل ہے اور آخری جو یہ نشست ہے وہ امام صادق اور ہمارے چھٹے امام کی زندگی اور حیات طیبہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اختتام پذیر ہوگا. اگرچہ ہمیں مہلت نہیں مل سکی ورنہ چونکہ تاریخی مناسبت کے اعتبار سے 7ویں سفر امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ تھی، تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید یہ سفر وہاں تک پہنچ جائے، مگر بڑی آپ سے معذرت کے ساتھ کہ یہ سفر وہاں تک نہ پہنچ سکا اور اس سے ایک منزل پہلے ہی امام صادق پر آ کر ٹھہر گیا. اور آج ہماری یہ آخری نشست امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کروں مناظراتی اعتبار سے اور کس طرح کے مسائل. میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ معصومین تو وہ ہیں کہ جن کی شخصیت نے، جن کی پرسنالٹی نے بہت زیادہ جس دور میں ان شخصیتوں کے مناظرات ہوئے، ڈیبیٹس ہوئے، مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگ ان کے پاس زیادہ آئے. کیونکہ میں نے پھر کل جو بات عرض کی تھی اس کو پھر یہی عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ماحول الگ تھا، حالات الگ تھے، سچویشنز ڈیفرنٹ تھیں، جس کی وجہ سے ہر امام کو اس طرح کے موقع نہ مل سکے جس طرح کے 5ویں امام چھٹے امام کو ملے یا مولا کائنات اور رسول اسلام کو ملے. تو یہ ایک حالات کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا کہ جس کی وجہ سے چھٹے امام ہمارے زیادہ کام کر پائے
امام صادق کی زیادہ ایکٹیویٹیز علمی اعتبار سے، ڈیبیٹس کے اعتبار سے، مناظرات کے اعتبار سے ہمارے سامنے تاریخ میں نظر آتی ہیں بنسبت دیگر ائمہ کے جو ہمیں نظر نہیں آتی. تو ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں پریشان ہونے کی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ امام صادق کا جو کردار رہا ہے وہی علم، وہی صلاحیتیں، وہی قدرتیں، ساری چیزیں ہر امام کے پاس پائی جاتی ہیں، لیکن حالات نہیں تھے، لہٰذا ہر امام اس کو اس طریقے سے واضح نہ کر پایا جس طرح سے بقیہ نے کر لیا. تو عزیزان گرامی، امام صادق کے دور میں بہت زیادہ مناظرات جو ہوئے، بہت ساری گفتگویں جو ہوئی ہیں، اور ان میں سے اکثر عنوان جو گفتگو کا رہا ہے وہ توحید الہی، اکثر عنوان جو رہا ہے وہ یونیفیکیشن کے اوپر ہے، خداوند عالم کے وجود کے اوپر ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے. اس طرح کے بہت سارے دہریے آتے تھے، بہت سارے زندیق آتے تھے، اور دور دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے تھے مسائل کو حل کرنے کے لیے امام صادق کی خدمت میں. اور امام صادق کے تو کئی سارے واقعات آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہم اور آپ بزرگوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ طریقہ تھا جو امام صادق علیہ السلام کے سامنے آتا رہا، اور امام صادق ان مسائل کو حل کرتے تھے، چاہے وہ توحید کے متعلق ہوں. زیادہ تر مسائل تقریباً جو امام کے ملتے ہیں وہ توحید کے اوپر ہی بیس کرتے ہیں. اور گفتگو میں جو شروع کروں گا وہ توحید الہی سے ہی، کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس روایت کو اسی کتاب احتجاج طبرسی میں ذکر کیا گیا ہے. یہ شخص آیا اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا زندیق تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا. اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں آ کر، یہ روایت جناب ہشام بن حکم جو امام صادق کے قریبی شاگرد ہیں اور بڑے ہی ماہر شاگرد ہیں، بڑے فنکار شاگرد ہیں، کہ جن پر خود امام صادق کو بڑا اعتبار تھا. جناب ہشام بن حکم سے روایت ہے، ایک شخص آیا اور کہتا ہے کہ خدا کی معرفت میں، خدا کو پہچاننے میں، میرے خدا کو جاننے میں، دلنی یعنی مجھے دلیل دیجئے، مجھے ثابت کیجئے کہ میں مطمئن ہو سکوں اور خدا کو مان جاؤں. یعنی آپ وجود خدا مجھے ثابت کر دیجئے. اب آپ دیکھیے اہل بیت، کبھی آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیشہ جو معیار ان کا کلام کا رہا ہے، ان کی گفتگو کا معیار جو رہا ہے، وہ ہمیشہ سامنے والے کے مطابق رہتا ہے. جو مولا کائنات کی روایت ہے، کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو، ان کی ذہانت کے متعلق بات کرو. اس فارمولے کو ہر امام نے اپنی زندگی میں اپنایا ہے، اور اہل بیت نے ہمیں یہی بتایا کہ سامنے والا کیسا ہے، کس معیار کا ہے، اس معیار کے مطابق تمہارا جواب ہونا چاہیے جب وہ تم سے سوال کر رہا ہو. اگر کوئی ایک عام مزدور، کوئی ایک عام شہری اور گاؤں والا تم سے آ کر سوال کرے گا، تم اس کے سامنے فلسفے کے بڑے بڑے چیپٹر رکھ دو گے، بڑے بڑے لیسنس رکھ دو گے، تو وہ الجھ کے رہ جائے گا اور تمہاری بات نہیں سمجھ پائے گا. تو سامنے والا جس معیار کا ہو، ہمیشہ جواب بھی اسی معیار پہ آ کر دینا چاہیے. اور کبھی بھی ہمیشہ اس چکر میں نہ رہو کہ علم کی بڑی بڑی گتھیوں کو تم چاہو گے، بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے فارمولے اس کے سامنے رکھ دو کہ وہ الجھ کے سمجھ ہی نہ پائے کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. خیر، تو امام کے سامنے اس نے جب یہ مسئلہ رکھا کہ مجھے خدا کی معرفت میں آپ اضافہ فرمائیں، دلیل دیجئے میں سمجھ سکوں وجود خدا کیا ہے. تو جناب ہشام بیان کرتے ہیں امام مخاطب ہوئے، اور امام کے سامنے ایک بچہ تھا کہ جو انڈا اپنے ہاتھ میں لیے تھا، اس سے کھیل رہا تھا. اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت کسی بھی چیز میں، کسی بھی چیز کے ذریعے بھی اپنا استدلال کر سکتے ہیں، اور ان کو خدا نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے، کسی بھی اعتبار سے وجود خدا ثابت کر سکتے ہیں. امام نے اس بچے سے کہا کہ ذرا ادھر آؤ. بچہ ادھر آیا امام کے پاس. امام نے کہا یہ انڈا مجھے دے دو. تو وہ جو انڈا تھا وہ اس بچے نے امام کو دیا. امام نے اس انڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے سامنے رکھا، اور شخص سے کہتے ہیں جو آیا تھا سوال کرنے، امام نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو انڈا ہے، اس کے اوپر جو یہ جو تمہیں ہارڈ اس کا جو کور دکھ رہا ہے، جو اس کے اوپر جو چھلکا ہے اس کا، یہ ایک مضبوط قلعہ ہے، اس کا ایک محفوظ کور ہے یہ. اچھا، یہ اس کے اوپر ایک سخت کھال چڑھی ہوئی ہے جسے چھلکا ہم کہتے ہیں، اور امام نے کہا کہ اس کے اندر ایک ہلکی سی باریک سی جھلی جیسی کھال ہے، وہ اس کا کور ہے. یعنی پہلے ایک سخت کور ہوتا ہے، اس کے نیچے انڈے میں جب آپ کھولیں گے تو اس میں ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے، یا آپ بوائل کریں تو اس میں خاص طور پہ وہ جھلی آپ کو دکھے گی، ہلکا سا کور ہوتا ہے. امام نے فرمایا کہ وہ ہارڈ کور ہے، اس کے نیچے سافٹ کور ہے، ہلکا کور ہے، جھلی ہے. اس کے اندر سونے کے جیسا ایک پانی ہے،
جو جمع ہوا ہے تھوڑا سا گاڑھا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک پانی ہے کہ جو سلور کلر کا ہے، سادہ ہے، سمپل ہے، اور وہ بہنے والا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس چھلکے میں، اس انڈے کے اندر ایک تو سونے کے رنگ کا پانی ہے، پیلا ہے، اور ایک سفید پانی سلور رنگ کا ہے، مگر کمال تو یہ ہے کہ نہ سلور والا پانی جو ہے وہ سونے والے پانی سے ملتا ہے یعنی زردی سے، اور نہ زردی جو ہے وہ سلور والے پانی سے ملتی ہے، سادے پانی سے جو اس کے اندر ہے، یعنی زردی اپنی جگہ ہے اور جو بقیہ سفید پانی، صاف پانی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، نہ وہ زردی اس سے ملتی ہے، نہ یہ وہ پانی اس زردی سے مل پاتا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، اس کے اب امام نے فرمایا کہ یہ نہ وہ اس سے ملتا ہے نہ وہ اس سے ملتا ہے، اس کے علاوہ تم دیکھو گے تو یہ اپنی حالت پر ویسا ہی باقی ہے جیسا ہے، اپنی حالت، اپنی کنڈیشن پر، اور نہ اس کے اندر سے کوئی چیز نکل سکتی ہے کہ جو آ کر ہمیں باہر بتائے کہ یہ انڈا اندر سے خراب ہے، نہ باہر سے کوئی چیز اندر جا سکتی ہے جو بتائے کہ یہ چیز باہر سے خراب اندر جا رہی ہے، یعنی یہ انڈا کتنا محفوظ ہے کہ نہ اندر سے کوئی یہ چیز باہر جا سکتی ہے اور نہ باہر سے کوئی چیز اندر اس کے جا سکتی ہے کہ جو بتا سکے کہ اندر کوئی چیز خراب ہے یا باہر سے کوئی چیز اس کے اندر جانے پا رہی ہے۔ اس کے علاوہ تم دیکھو گے تو امام نے فرمایا کہ نہ اندر سے کوئی چیز باہر آ سکتی، نہ باہر سے کوئی چیز اس انڈے کے اندر جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام جو اس سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو تم کہ اس انڈے میں جب ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ ہے، جب یہ چیز پیدا ہوگی تو ہم فیصلہ کر پائیں گے کہ پیدا ہونے والی چیز کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر نر ہے یا مادہ ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ دیکھو شکل وہی ہے، صورت وہی ہے، مگر اس میں سے مختلف قسم کے الگ الگ رنگوں کے، کبھی مور نکلتے ہیں تو کبھی مختلف پرندے نکلتے ہیں، کبھی دوسرے پرندے نکلتے رہتے ہیں، اس میں سے الگ الگ قسم کے، چیز وہی ہے، کیفیت وہی ہے، زردی وہی ہے، وہ پانی سفید وہی ہے، چھلکا وہی ہے، مگر وہ اندر رنگ بدلتے رہتے ہیں، جنسیت بدلتی رہتی ہے، کبھی نر نکلتا ہے کبھی مادہ نکلتا ہے، یہ الگ الگ چیزیں اس انڈے کے اندر سے نکلتی ہیں، اور تم نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے یہ انڈا جو ہے وہ اپنی حالت پر باقی اور سچویشنز پر ٹکا ہوا ہے۔ تو کیا کوئی ہے کہ جو اس انڈے کو، انڈے کے وجود کو اس طرح سے جس نے مرتب کیا اور اس انڈے کو اس طرح سے خلق کیا اور اس کے اندر کی جو کائنات ہے اس کو منظم کیا؟ اب تاریخ کہتی کہ جیسے ہی امام کے سامنے، جب اس شخص کے سامنے امام نے یہ باتیں کہیں اور صرف انڈے کی وضاحت کر دی اس کے سامنے، امام نے فرمایا کیا کوئی ہے کہ بغیر خالق کے، کوئی جو یہ کہہ سکتا ہو کہ بغیر کسی مدبر کے، بغیر کسی عقل مند کے، بغیر کسی خالق کے یہ انڈا اپنی کیفیت پر باقی ہو؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے؟ تاریخ کہتی کہ اس نے اپنے سر کو جھکا لیا۔ امام نے فرمایا کچھ کہو، تو اس نے سر کو جھکا لیا، اس کے بعد سر اٹھانے کے بعد کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد انک امام وخلیفۃ۔ وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول کے علاوہ، محمد کے علاوہ کوئی رسول نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام ہیں اور آپ ہی اس زمین پر خلیفہ ہیں رسول کے، آپ ہی جانشین پیغمبر ہیں، آپ ہی کا حق ہے امامت اور خلافت کا۔ اور یہ کہتے ہوئے اس نے دین امام کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیا، ایمان لے آیا۔ پھر اس کے بعد امام جناب ہشام سے کہتے ہیں ہشام یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی تربیت کرو اور اسے دین اسلام کے رسم اور قوانین سے آگاہ کرو۔ اب آپ نے اندازہ فرمایا کہ ایک انڈے کے ذریعے امام صادق علیہ السلام نے کس طرح سے وجود خدا کو ثابت کیا ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے کہ علم امامت کتنا وسیع ہے، کس حد تک پھیلا ہوا ہے، کتنا پھیلا ہوا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا علم امامت کے حوالے سے۔ آئیے، یہ ایک دلچسپ پہلو تھا جو امام صادق علیہ السلام کی زندگی کا۔ اس کے علاوہ بہت سارے واقعات امام کے متعلق پائے جاتے ہیں، خصوصاً میں ایک اور جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ بھی اس واقعے کو بھی جناب ہشام بن حکم نے روایت بیان کی ہے، اور یہ بھی کتاب احتجاج میں واقعہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر وہاں پر۔ تو وہاں پر بھی
جناب ہشام بن حکم روایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص مصر سے، ایک زندیق جو اللہ کے وجود کا قائل نہیں تھا، وہ آیا تاکہ امام صادق سے اپنے مسائل کو حل کرے. اب آپ دیکھیے دور دور سے لوگ باقاعدہ امام سے صرف مسئلے پوچھنے آتے تھے، صرف مسئلے پوچھنے آتے تھے. تو وہ مدینے جب آیا کہ امام صادق سے ملاقات کریں گے، مسئلے کا حل جانیں گے، مسئلے کو پوچھیں گے. تو اب یہاں پر جب وہ مدینے پہنچا تو اسے خبر ملی کہ امام صادق علیہ السلام جو ہیں وہ مدینے میں تشریف فرما نہیں ہے، مدینے میں نہیں ہے، بلکہ وہ مکے گئے حج کرنے کے لیے. اب آپ توجہ سنیے کہ کتنا لطیف واقعہ یہ امام کے زندگی کا ہے. وہ شخص اتنا جستجو میں تھا. آپ دیکھیے کہ کیا عام طور سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہو، ہمارے پاس کوئی مشکل ہو، ہم کسی مولانا کے پاس جائیں، گھر جائیں ان کے، اور پتہ چلے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، مثلا فلاں جگہ میں مجلس پڑھ لیں گے، تو کیا ہم کبھی یہ کوشش کریں گے کہ اب اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں مولانا مجلس پڑھنے گئے؟ کیا ہمارے لیے وہ مسئلہ اور دین اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ لیکن اس شخص کے لیے اتنی زیادہ اہمیت رکھتا تھا یہ دین اور یہ مسئلہ توحید کا، اللہ کے وجود کا، کہ یہ شخص مدینے آیا، جب امام صادق کو وہاں پر نہیں پاتا ہے تو جاتا ہے مکے باقاعدہ، اور کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں مکے، وہاں میں ان سے ملاقات کر لوں گا، وہیں پہ ان سے مسئلہ پوچھ لوں گا. تاریخ کہتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ امام صادق طواف میں مشغول تھے. وہ بھی داخل ہوا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. امام نے کہا پوچھو، بسم اللہ، کیا مسئلہ ہے بتاؤ. اس نے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. اب آپ سوچ نہیں سکتے امام کیسے جواب دیں گے. امام نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے. اس نے کہا عبد الملک. امام نے کہا تمہاری کنیت کیا ہے. اس نے کہا ابو عبداللہ. اب گویا امام جو اس کا سوال اور اس کا نام اور جو کنیت پوچھ رہے ہیں، گویا امام جواب بھی جو دینا چاہ رہے ہیں، امام جانتے تھے کہ اس کا نام اور کنیت کیا ہے، اور جواب بھی امام کو ایسے ہی دینا ہے. جیسے ہی اس نے اپنا نام اور اپنی کنیت بتائی، نام بتایا عبد الملک، کنیت بتائی ابو عبداللہ، جیسے ہی اس نے یہ بتایا فوراً امام نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارا نام عبد الملک ہے تو وہ کون سی ملکیت، وہ کون سی حکومت کا مالک ہے، وہ کس زمین اور کس آسمان کا مالک ہے کہ جس کے تم بندے ہو؟ وہ کون؟ عبد الملک یعنی مالک کا بندہ، مالک کا غلام. عبد الملک کے معنی یہ ہوتے ہیں. تو امام نے پوچھا یہ بتاؤ کہ بھائی تم کس کے بندے ہو، وہ مالک کون ہے، وہ کہاں کا مالک ہے، زمین آسمان کا ہے، کہاں کا ہے، چاند ستاروں کا مالک ہے، کہاں کا مالک ہے. پھر خاموش ہو گیا. امام نے پوچھا اچھا تمہاری کنیت ابو عبداللہ ہے. اس نے کہا، امام نے کہا یہ بتاؤ جو تمہارا بیٹا عبداللہ ہے وہ کس اللہ کا بندہ ہے؟ کیا وہ زمین کا اللہ ہے، وہ آسمان کا اللہ ہے، کہاں کا اللہ ہے جس کا وہ بندہ ہے؟ اب جیسے یہ جواب اس نے سنا وہ بالکل خاموش. امام نے کہا کہ ایسا ہے، اس نے سر جھکا لیا، خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا. امام نے کہا ایسا ہے کہ جب طواف سے فارغ ہو جانا تب ہم سے ملاقات کرنا، جب طواف کر لینا تو ہمارے پاس آنا، ہم سے گفتگو کرنا. اب تاریخ کہتی ہے کہ امام جب جواب دے چکے اس کا، وہ طواف میں مشغول ہو گیا. دوبارہ پھر امام طواف سے فارغ ہوئے. اس کے بعد جب وہ طواف کر چکا، اس کے بعد پھر امام کی طرف پلٹا اور مسائل کو پوچھنے کے لیے امام کے پاس آیا. اور جیسے ہی امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ اپنے سامنے اس کو باقاعدہ طور پر بٹھایا. دیکھیے آپ، امام اس کو جواب دے چکے ہیں کہ اگر تم بھائی اللہ کو نہیں مانتے تو تمہارا بیٹا کس کا بندہ ہے؟ تم جو عبد الملک ہو، کسی مالک کے غلام ہو، کسی مالک کے بندے ہو، تو وہ مالک کون ہے؟ امام جواب دے چکے ہیں. لیکن پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوا. امام نے فرمایا کہ امام نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا. رب ہشام کہتے ہیں کہ ہم سب امام کے ساتھ تھے، سارے اصحاب امام کے ارد گرد موجود تھے. امام نے جیسے اس کو سامنے بٹھایا، اس کے بعد امام اس سے اب یہاں پر مسئلہ پوچھتے ہیں. امام نے کہا یہ بتاؤ کیا تم یہ جانتے ہو کہ زمین کے نیچے بھی کچھ ہے اور زمین کے اوپر بھی کچھ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، زمین کے اوپر اور نیچے، اوپر تو ہم ہی لوگ ہیں، زمین کے نیچے بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. امام نے کہا اچھا. پھر امام نے کہا کہ کیا تم نے دیکھا ہے کہ زمین کے نیچے کیا چیزیں ہیں، زمین کے نیچے کچھ پایا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا.
تو امام نے فرمایا کیا زمین کے نیچے کچھ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا گمان یہ ہے کہ زمین کے نیچے کچھ نہیں ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ گمان وہی لوگ لگاتے ہیں، وہی لوگ کرتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہوتا ہے، جو معلومات سے عاجز ہوتے ہیں وہی گمان لگاتے ہیں۔ بھائی اندازہ تو وہی لگاتے ہیں نا جن کو علم نہیں ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نہیں جانتے کہ اس کے نیچے کیا ہے، اور آپ گمان لگا رہے ہیں کہ اس کی چیز سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ پھر امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ آسمان کے اوپر بھی کچھ چیزیں ہیں یا نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ آسمان، امام نے کہا تم دیکھتے ہو تو اس آسمان کے اوپر بھی کچھ ہوگا، تم نے دیکھا ہے کبھی آسمان کے اس طرف کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا۔ امام نے کہا اچھا امام نے یہ بتاؤ کہ مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کبھی سفر کیا ہے؟ تو کیا تمہیں پتا ہے کہ مشرق اور مغرب کے پیچھے کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ اب یہ پھر خاموش ہو گیا، اسے کوئی جواب نہ دیتے بنا، کچھ نہ کہہ پایا۔ امام نے فرمایا، پھر اس نے جب امام نے کہا کہ اچھا تو مسئلہ یہ ہے کہ تم نہیں جانتے ہو، اس کا مطلب کہ تم مشکوک ہو اور تم اس مسئلے کا حل نہیں جانتے کہ زمین کے پیچھے تم، امام نے کہا کہ تم آسمان کے پیچھے نہیں جانتے کیا ہے، تم زمین کے نیچے کیا ہے نہیں جانتے، تو مشرق اور مغرب کے ادھر ادھر کیا ہے نہیں جانتے۔ تمہیں کیوں نہیں جانتے؟ چونکہ تم دیکھ نہیں پائے ہو ادھر اور ادھر کی چیزوں کو، یعنی ان کے بعد کیا چیزیں ہیں، زمین کے نیچے کیا چیز ہے، آسمان کے اوپر کیا چیز ہے، مشرق اور مغرب کے بعد کیا چیزیں ہیں، ایسٹ ویسٹ کے بعد میں کیا ہے، تم نے نہیں دیکھا۔ چونکہ تم نے نہیں دیکھا اس وجہ سے تم مشکوک ہو، تم نہیں جانتے اور تم یقین نہیں کر پا رہے ہو۔ لیکن تم نہیں جانتے، یہ تم نے نہیں دیکھا، یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ اس کے ادھر کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ اس کے دوسری طرف کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب یہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب دیتے نہ بنا۔ امام نے فرمایا کہ تم کشمکش میں ہو نا کہ شاید کچھ ہو یا کچھ نہ ہو، کچھ نہ ہو وہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ ہوگا۔ تو امام نے فرمایا کہ بھائی تم تو مشکوک ہو، تم تو ڈاؤٹ فل ہو نا، شک کے دائرے میں ہو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے، تو تم مشکوک ہو، اس لیے تو تم لیت و لعل کر رہے ہو کہ ہوگا نہیں ہوگا، کیا ہوگا۔ امام نے کہا اچھا یہ ساری باتیں چھوڑو۔ پھر امام نے اس سے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کچھ ہو کچھ نہ ہو۔ امام نے کہا کہ اے مصر کے بھائی، یا اخا اہل مصر، دیکھیے امام کتنا احترام دے رہے ہیں اسے، وہ بحث کر رہا ہے خدا کے وجود پر، امام دلیل پہ دلیل دے رہے ہیں، وہ قبول نہیں کر رہا، اس کے باوجود بھی ہمارے آپ کی طرح امام کی تیوریوں پہ بل نہیں آ گیا، امام پریشان نہیں ہوئے، امام جھنجھلائے نہیں ہماری طرح کہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے، ہماری کب سے بحث کر رہے ہیں، یہ دلیل نہیں سن رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے بات کو، کیسے سمجھائیں، یہ وہ سارے جو ہمارے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، امام کے ساتھ یہ سب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام اس سے نیوٹرل بات کر رہے ہیں، عام حالت میں بات کر رہے ہیں، سکون سے بات کر رہے ہیں، اطمینان سے بات کر رہے ہیں، اور وہ جواب وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے تو امام اس کو قانع کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد امام نے پھر اس سے کہا کہ بھائی تم ایسے نہیں سمجھ پاؤ گے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو تم رات اور دن دیکھتے ہو کہ جو آتے جاتے رہتے ہیں، تم یہ جو سورج اور چاند دیتے ہو یہ آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کیا جس جگہ سے یہ نکلتے ہیں اور جس جگہ پہ ڈوب جاتے ہیں، اس جگہ کے علاوہ بھی کوئی اور جگہ ہے جہاں یہ جاتے ہوں؟ بھائی سورج ایک جگہ سے مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں ڈوب رہا ہے، چاند ایک خاص مقام سے نکل رہا ہے، خاص مقام پر ڈوب رہا ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ جاتے ہوں؟ یہ جو مقام ہے ان کا، ان کے لیے جاتے ہوں؟ کیوں نہیں جا سکتے؟ کیونکہ یہ مجبور ہیں کہ یہ وہیں سے نکلیں گے جہاں سے نہیں نکلنا ہے، جہاں سے آرڈر، رات اور دن مجبور ہے کہ انہیں اتنی دیر رہنا ہے، اتنی دیر نہیں رہنا۔ اگر یہ مجبور نہ ہوتے کسی کے حکم کے نکلنے میں یا ڈوبنے میں، تو مجبور نہ ہوتے تو رات اور دن میں بھی آپس میں یہ ہو جاتا کہ بھئی جب رات ہونی ہو تو دن کہتے کہ نہیں ہم دن ہی میں رہیں، ہم دن ہی رہیں گے، رات نہیں ہونے دیں گے، یا دن ہونا ہو صبح ہونی ہو تو رات کہتے کہ نہیں ہم رات ہی ہونے دیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا نا، ایسا تو ہے نہیں کہ کبھی رات 24 گھنٹے رات رہی ہو، دن ہو تو 24 گھنٹے دن رہا، ہو ہی نہیں سکتا، ایک مخصوص وقت ہے اتنی ہی دیر وہ رہ سکتا ہے۔ یعنی ان دونوں کا مجبور ہونا، اس کے علاوہ چاند سورج ہے، سورج کہے کہ نہیں ہم نکلتے رہیں گے، ہم نہیں ڈوبیں گے، چاند کو نکلنے نہیں دیں گے، یا چاند کہتے کہ ہم اندھیرا ہی کیے رہیں گے، سورج کو نکلنے نہیں دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ تم دیکھتے ہو تو یہ سب مجبور ہیں ایک نظام کے تحت،
اگر اختیار ہوتا تو یہ لوگ اپنا نظام بدل دیتے ہیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ یہ نظام نہیں بدل رہے۔ اس کے علاوہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج جدھر سے گیا ہو اسی طرح سے الٹا واپس آ جائے، یا چاند جدھر سے گیا اسی طرح سے واپس آ جائے؟ نہیں آ سکتا نا۔ جہاں سے چلا گیا تو اب وہ واپس وہاں سے نہیں آ سکتا۔ اب سورج یوں گیا ہے تب وہ یوں واپس نہیں آ سکتا، وہ پھر دوبارہ جب نکلے گا تو یوں ہی نکلے گا۔ اگر اختیار ہوتا تو سورج اپنی جگہ بدل دیتا اور الٹا واپس آ جاتا، لیکن نہ سورج ایسا کر پاتا ہے نہ چاند ایسا کر پاتا ہے۔ خیر، پھر مانا کہ اچھا یہ بھی چھوڑو، یہ بتاؤ جو زمانہ گزر جاتا ہے کہ جس کے ہم لوگ چکر کاٹ رہے ہیں زمانے کے، جس دور کے، تو یہ جو دور ہے، ایک پیریڈ ہے، ایک ٹائم ہے، یہ گزر جاتا ہے، تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہی پیریڈ واپس لوٹ کے آ جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ مثلا آج 28 سپٹمبر ہے، 28 سپٹمبر ہے، اور رات کے مثلا 9 بجنے والے ہیں، تو یہ جو 9 بجنے والے ہیں رات کے، یہ کیا پھر سے کل جو تاریخ 29 کی آئے گی تو کیا یہ تاریخ، یہ ڈیٹ پھر سے کل آ سکتی ہے کہ 28 سپٹمبر بھی ہو اور 9 بھی بجنے والے ہوں؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ جو گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اچھا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ الٹا واپس آ جائے زمانہ؟ نہیں آ سکتا۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اپنے زمانے سے آگے چلا جائے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ بڑھ سکتا ہے اور نہ گھٹ سکتا ہے، یہ زمانہ، یہ نظام وہیں اپنی جگہ ٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک، پھر انہوں نے فرمایا کہ اچھا تم دیکھتے ہو کہ آسمان ہوا میں معلق ہے، مرفوعہ والسماء مرفوعہ، آسمان رکا ہوا ہے، ہوا میں اٹھایا ہوا ہے، والارض موضوعہ، زمین بچھائی ہوئی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آسمان زمین پر گر جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آسمان آ کر زمین کے اوپر گر جائے؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے دنیا میں؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو امام نے فرمایا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ کوئی حکیم، کوئی دانا، کوئی خالق ہے کہ جو اس نظام اور آسمان اور زمین کے شامیانے کو اور آسمان اور زمین کے بوجھ کو سنبھالے ہوئے ہے اور گرنے نہیں دیتا؟ جیسے ہی امام نے یہ بات کہی، اب یہ خاموش ہو گیا اور امام کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا اس نے، اور امام کا کلمہ پڑھنے لگا۔ بات دیکھیے کس طریقے سے اہل بیت نیچر کے ذریعے سے، چیزوں کے ذریعے سے، دنیاوی چیزوں کے ذریعے سے دلیل دیتے ہیں، اور سامنے والا جب تک قانع اور مطمئن نہیں ہو جاتا، جب تک سیٹسفائی نہیں ہو جاتا، تب تک دلیل دیتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیے امام کا لہجہ کیا ہے، وہ نہیں مان رہا ہے تو ہماری آپ کی طرح نہیں کہ ہم لوگ گالی دینے لگے، بد کلامی کرنے لگے کہ کیوں نہیں مان رہے ہو، ہم کب سے بحث کر رہے ہیں، کب سے بتا رہے ہیں، میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، یہ وہ۔ تو یہ ہمارا مزاج ہے، لیکن اہل بیت کا مزاج ہے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا تب تک دلیل پہ دلیل دیے جا رہے ہیں، گفتگو پہ گفتگو جاری ہے، بات پہ بات ہوتی جا رہی ہے۔ خیر، تو یہ آپ روش دیکھیے معصومین کی، روش دیکھیے اہل بیت کی روش کیا ہے گفتگو کرنے کی۔ یہ تو اہل بیت ہیں، اگر میں ان کے غلاموں کا بھی تذکرہ کروں تو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کس طریقے سے وہ گفتگو کرتے ہیں، مد مقابل کو لاجواب کر دیتے ہیں۔ ایک میں بات آ گئی ہے تو اس وجہ سے جناب ہشام بن حکم کا بار بار نام میں لے رہا ہوں راوی کی حیثیت سے، میں انہی کا ایک واقعہ نقل، آپ دیکھیں اصحاب امام بھی کتنے معتبر تھے اور کتنے مستند تھے، اور کتنا اہل بیت نے ان کو پختہ کر دیا تھا، کتنا علم پلا پلا کر ان کو مضبوط کر دیا تھا کہ یہ بھی وہی بولتے تھے، یہ بھی وہی باتیں کرتے تھے جو اہل بیت کی باتیں ہوتی تھی، ان کا مزاج بھی وہی ہوتا تھا جو اہل بیت کا مزاج ہوتا تھا۔ جناب ہشام بن حکم کا واقعہ مشہور و معروف واقعہ، کتاب جو عین الحیات، کتاب کا نام میں آپ اس لیے عرض کر دے رہا ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو عین الحیات جو کتاب ہے اس میں واقعہ موجود ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے جناب ہشام بن حکم، تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہشام، سب سارے اصحاب موجود تھے وہاں پر، ہشام بن حکم آئے، امام نے احترام کیا، عزت کرتے تھے اہل بیت، اپنے شاگردوں کی عزت احترام کرتے تھے، علم دوست تھے اہل بیت۔ تو ہشام سے کہا کہ ہشام کیا مسئلہ پیش آیا ہے تمہارا، بغداد میں کیا مسئلہ پیش آیا ہے، بتاؤ بھائی، تمہارے ساتھ کچھ کیس ہوا تھا، کوئی تم کہیں مناظرہ کر کے آ رہے ہو؟ تو ہشام نے کہا کہ مولا ہاں وہ میں غالباً نام اگر فراموش نہ کرو تو عمیر نام تھا اس کا،
اس شخص کا، عمیر بن عباد. تو امام نے فرمایا کہ ہشام بتاؤ کیا واقعہ ہے، تمہاری کیا گفتگو ہوئی، اس کا کیا عقیدہ ہے. تو جناب ہشام نے کہا کہ مولا وہی مسئلہ ہے کہ وہ آپ لوگوں کی امامت کو نہیں تسلیم کرتا تھا، امامت کا قائل نہیں تھا. تو امام نے فرمایا کیا گفتگو ہوئی. تو ہشام کہتے ہیں کہ مولا میں بتا تو دوں مگر آپ یہاں بیٹھی اس وجہ سے مجھے تھوڑی سی شرم آ رہی ہے، میں گھبرا رہا ہوں کہ آپ کا وجود یہاں پر ہے. امام نے کہا کہ ہشام تمہیں امام وقت حکم دے رہا ہے، تمہیں قبول کرنا پڑے گا اس بات کو، تمہیں بتانا پڑے گا. جناب ہشام نے کہا ٹھیک ہے مولا میں بتاتا ہوں. اب ہشام بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں مسجد بصرہ میں گیا، بغداد میں یا بصرہ میں، غالباً بصرہ کی مسجد میں گیا. تو میں نے چرچے سنے تو اس کے کہ وہ درس دیتا ہے اور لوگوں کا ایک مجمع ہوتا ہے. میں بھی مسجد میں گیا، دیکھا کہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جلدی بات بیان کر رہا ہوں میں. لوگ بیٹھے تھے وہاں، گفتگو کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے اور اس سے مسائل کو پوچھ رہے تھے اور وہ جواب دے رہا تھا سب کا. اتنے میں دفعتاً میں اٹھا اپنی جگہ سے، میں بھی پوچھوں گا. تو میں اٹھا تو میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بسم اللہ سوال کرو. تو جناب ہشام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس آنکھ ہے؟ تو وہ عمیر جو تھا وہ ہنسنے لگا، تفریح کرنے لگا اور مذاق اڑانے لگا کہ یہ کیسا سوال ہے بیوقوفوں والا کہ میرے پاس آنکھ ہے، سب جانتے ہیں، یہ کوئی پوچھنے والا سوال. تو ہشام نے کہا نہیں آپ مجھے جواب تو دیجیے، میں اس کے بعد میں پوچھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس آنکھ ہے. تو کہا کیا آپ اس سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہا میں اسے دیکھتا ہوں. کہا اچھا. پھر ہشام پوچھا آپ کے پاس کان ہے؟ کہا ہاں میرے پاس کان ہے. تو کہا آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں کان سے سنتا ہوں. ہشام نے کہا آپ کے پاس ناک ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا میں ناک سے اچھی اور بری بو کو محسوس کرتا ہوں، خوشبو اور بدبو میں تمیز دیتا ہوں. پھر ہشام نے پوچھا اچھا آپ کے پاس ہونٹ ہیں؟ کہا ہاں ہیں. زبان ہے؟ کہا ہاں زبان ہے. کہا اس سے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا زبان سے میں بولتا ہوں. کہا کے پاس دانت ہے؟ کہا ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے میں کھاتا ہوں، چباتا ہوں چیزوں کو. تو ہشام نے کہا آپ کے پاس ہاتھ ہیں، بازو ہیں؟ کہا ہیں. تو کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا اس سے میں بوجھ اٹھاتا ہوں، سامان اٹھاتا ہوں. پھر جناب ہشام کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ کے پاس دل ہے، ہارٹ ہے؟ اس نے کہا ہے. کہا اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہا یہ دل جب جسم کے پارٹس میں، اعضاء میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس مسئلے کو حل کرتا ہے. تو ہشام نے کہا اچھا. تو پھر ہشام نے کہا اچھا یہ بتائیے کہ دل جو مسئلے کو حل کرتا ہے، یعنی آپ کے اعضاء میں جب کبھی کوئی مسائل ہوں، کوئی اختلاف ہو تو کیا آپ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ کے آنکھ میں، آپ کی زبان میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پیش ہو. تو کہنے لگا کہ یہ جو دل ہے، وہ شخص کہتا ہے عمیر کہ دل فیصلہ کرتا ہے، یہ احساسات کو محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ کس طرح سے جو اعضاء میں، جو پارٹس میں ڈاؤٹ کریٹ ہو رہے ہیں ان ڈاؤٹس کو کلیئر کرتا ہے. یہ دل کا کام یہ ہے کہ فیصلہ کرے. جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں جسم کے اعضاء میں، پارٹس آف باڈی میں، ان مسائل کو دور کرتا ہے. یہ دل کا کام ہے. تو جناب ہشام نے کہا اچھا یعنی آپ جسم میں دل کو ضروری سمجھتے ہیں؟ کہا بالکل ضروری سمجھتے ہیں. اگر دل نہیں ہوگا تو نظام جسم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. تو ہشام نے کہا اچھا یعنی آپ کا دل رہبری کرتا ہے، لیڈرشپ کرتا ہے آپ کے پارٹس آف باڈی کے لیے، تاکہ ان کو سسٹمیٹک کر سکے، نظام مرتب کر سکے اور ان میں اختلاف نہ ہونے پائے. تو عمیر کہتا ہے ہاں بالکل یہ لیڈرشپ کرتا ہے، یہ اہتمام کرتا ہے. تو پھر جناب ہشام نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کا یہ چھوٹا سا جسم جس میں یہ ہاتھ، پیر، ناک، منہ، زبان، کان، یہ سب چیزیں ہیں، اس چھوٹے سے جسم کے لیے بھی آپ کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے والے کی ضرورت ہے کہ جو ڈاؤٹس کو کلیئر کرے. تو کیا جب جسم میں خرابیاں پیدا ہوں، جسم میں ڈاؤٹس ہوں، جس طرح دل ضروری ہے جسم کے لیے، ویسے ہی دین میں جب ڈاؤٹس ہوں گے تو کیا امام کا وجود ضروری نہیں کہ وہ ڈاؤٹس کو کلیئر کرے؟ امام کا رہنا ضروری نہیں ہے. جیسے ہی جناب ہشام نے یہ بات کہی تو وہ شخص کہتا ہے فوراً تم ہشام بن حکم ہو نا؟ تو جناب ہشام کہتے ہیں نہیں. تو کہا کہ تم ان کے کوئی دوست ہو، کوئی ساتھی ہو؟ کہا نہیں. کہا میں مان نہیں سکتا. کہا یہ بتاؤ تم کہاں سے آؤ؟ کہا میں کوفہ سے آیا ہوں. تو عمیر کہتا ہے کہ میں اس بات کو 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تم ہی ہشام بن حکم ہو، کیونکہ اس جواب کی ایسا جواب صرف اور صرف ہشام بن حکم ہی دے سکتے ہیں جو چھٹے امام کے شاگرد ہیں. پھر ہشام نے کہا کہ مولا اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس کے بعد کبھی بھی جو منحرف باتیں بیان کرتا تھا، دین سے ہٹنے والی، اس طرح کی باتیں اس نے بیان کرنا چھوڑ دی اور امامت کا قائل ہو گیا آپ کی. تو چھٹے امام پوچھتے ہیں ہشام، چھٹے امام مسکرائے
اب ظاہر سی بات ہے شاگرد اسٹوڈنٹ کامیاب ہوگا تو ایک ٹیچر جو ہے وہ مسکرائے گا, خوش ہوگا. امام نے کہا کہ ہشام یہ جواب تمہیں ملا کیسے, یہ تم نے کہاں سے پایا؟ کہا مولا بس ایسے ہی میرے ذہن میں خیال آ گیا تو میں نے اسے کہہ دیا. امام نے فرمایا قسم خدا کی ہشام جو خیال تمہارے ذہن میں آیا ہے یہ والا فارمولا, یہ جو میتھڈ تم نے اس کو دلیل دی ہے, یہ میتھڈ وہی ہے کہ جو ابراہیم اور موسیٰ کی کتاب میں اللہ نے ذکر کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ شاگرد کس معیار کے تھے کہ جو دلیلیں اللہ نے ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں دی ہے وہ ہشام بن حکم خود سے دے رہے ہیں. کس معیار کے تھے اور کیسے کیسے اصحاب تھے. فیضان گرامی یہ علم اہل بیت تھا, یہ صلاحیت اہل بیت تھی. بس میں نے گفتگو تمام کر دی زیادہ آپ کو وقت نہ لیتے ہوئے. یہ صلاحیت اہل بیت تھی, مگر اہل بیت کو اس کا عوض کیا ملا؟ اس علم اور اس صلاحیت کے عوض اہل بیت کو کیا نتیجے ملے اور اہل بیت نے کیا کیا برداشت کیا؟ فیضان گرامی مصائب کی انتہا ہو گئی امام حسین کے ساتھ, اور یہ وہ تاریخیں ہیں, اور آج کی خصوصاً جو تاریخ ہے بڑی قیامت کی تاریخ ہے. 10 صفر المظفر بڑی قیامت کی تاریخ ہے. میں نصر المحموم کی ایک روایت بیان کر کے گفتگو تمام کروں. ایک چھوٹی سی بچی ہے قید خانے میں, اہل بیت حرم اسیر ہو چکے ہیں. سکینہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ 4-5 گھڑ سوار آئے ہیں اور ایک ملک ندا دے رہا ہے. سکینہ کی آنکھ کھلی خواب میں اور دیکھا کہ ایک ملک ندا دے رہا ہے. کہا سکینہ اٹھو. کہا کیا بات ہے؟ کہا سکینہ اٹھو. سکینہ جب اٹھی تو کہتی میں نے ان گھڑ سواروں کو دیکھا, میں نے پوچھا کہ یہ گھڑ سوار کون ہے؟ تو وہ ملک کہتا ہے کہ یہ آدم ہیں, یہ ابراہیم ہیں, یہ موسیٰ ہیں, یہ عیسیٰ ہے. اور جو 5واں گھڑ سوار تھا سکینہ نے کہا یہ کون ہے؟ تو وہ ملک کہتا ہے سکینہ یہ تمہارے جد نامدار رسول اسلام ہے, یہ پیغمبر اکرم خود تم سے ملنے آئے ہیں. پھر اتنے میں ایک حور آتی اور کہتی سکینہ. جب سکینہ جب حور کی طرف مخاطب ہوئی تو دیکھا 4 خاتون کھڑی ہوئی ہیں. تو سکینہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس حور نے بتایا یہ جناب حوا ہیں, یہ جناب خدیجہ ہیں. اور یہ بیان کرتے کرتے تو آخری بیوی کو جب جناب سکینہ نے پوچھا کہ یہ کون ہیں تو فوراً وہ بیوی وہ حور کہتی ہے کہ سکینہ یہ تمہاری جدہ فاطمہ زہرا ہے. فیضان گرامی جیسی سکینہ نے جناب زہرا کو دیکھا دوڑتے ہوئے گئیں اور کہا کہ اے دادی جان آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں, آپ اس وقت کہاں تھی؟ آپ تو جانتی کہ ہمارے اوپر کیا مصائب ٹوٹ گئے. اے دادی جان آپ کے بیٹے کو کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا 3 دن کا مار ڈالا گیا. اے دادی جان آپ کے بعد ہم پر کیا مصائب ٹوٹ پڑے. آپ کی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی, سید سجاد کے ہاتھوں پیروں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئیں. اے دادی جان ہم کو قید کر لیا گیا, اسیر کر لیا گیا, آپ نے بہت دیر کر دی. آپ کے بعد امت نے ہمیں بڑا ستایا. اے دادی جان میرے رخسار کو دیکھ لیجئے, اس پر تماچوں کے نشان ہیں, ہمیں تازیانے مارے گئے, میرے جسم سے کرتا چپکا ہوا ہے. اے دادی جان میرا دامن جل چکا ہے. اے سکینہ مصائب بیان کر رہی ہیں شہزادی سے, اور اتنے میں شہزادی کہتی ہیں جناب زہرا کہتی ہیں سکینہ پریشان نہ ہو. اور جناب زہرا نے ایک کرتا دکھایا ہے. سکینہ یہ میرے حسین کا کرتا ہے جس میں حسین کا خون لگا ہے, اور اے سکینہ یاد رکھ میں اسی کرتے کے ساتھ میں در قیامت میں جاؤں گی اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کروں گی کہ پروردگار تیری امت نے میرے حسین کے ساتھ کیا ظلم کیا, کیا ستم کیے, کیا مصیبتیں بیان کی. ہاں عزیزان گرامی اس بچی نے یہ خواب دیکھا اسی اسنا میں. عزیزان گرامی ایک دفعہ بچی نے چیخ ماری تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا, تو پھر یزید نے قید خانے میں ایک ستم یہ کیا, حسین کا سر قید خانے میں بھجوا دیا. بچی کے سامنے جیسے ہی باپ کا سر تشت میں آیا بچی نے لپک کے باپ کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا, اور اس کے بعد آغوش میں رکھنے کے بعد رخسار پہ رخسار منہ پہ منہ رکھ کے گریا کرنے لگی, اور گریا کرتے کرتے ایک ایک مصائب بیان کیے. بابا آپ کے بعد گوشوارے چھینے گئے, بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے, بابا آپ کے بعد دامن میں آگ لگا دی گئی, آپ کے بعد تازیانے مارے گئے. مصائب بیان کرتے کرتے اچانک سے سکینہ خاموش ہو گئی. جناب زینب نے کہا سید سجاد ذرا دیکھو سکینہ کو کیا ہو گیا. اب جو جناب سید سجاد نے شانہ ہلایا تو شانہ ہلایا تھا کہ قیامت ہو گئی. ایک چیخ مار کے سید سجاد نے کہا ہوگا اے پھوپھی اماں سکینہ حسین اور بابا کے پاس چلی گئیں. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ہنستے ہیں تماشائی تو روتا ہے میرا دل,
جب روتی ہے تنہائی تو روتا ہے میرا دل، یاد آتا ہے جب بھائی تو روتا ہے میرا دل، ہر سمت تماشائی ہے بازار جفا ہے، میرا عباس کہاں ہے، محمل نہ ماری نہ میرے سر پہ ردا ہے، میرا عباس کہاں ہے، محمل نہ ماری نہ میرے سر پہ ردا ہے، میرا عباس کہاں ہے، سجاد کی آنکھیں ہے مصائب کا سمندر، مصائب کا سمندر، فریاد وہ کرتا ہے سنبھالے ہوئے لنگر، ماں بہن بھوبھی آئی ہے بلوے میں کھلے سر، بیمار تڑپتا ہے میرے لب پہ بکا ہے، میرا عباس کہاں ہے، محمل نہ ماری نہ میرے سر پہ ردا ہے، میرا عباس کہاں ہے، دل کرتا ہے فریاد اسیری کے ستم پر، دل کرتا ہے فریاد اسیری کے ستم پر، پردیس میں افتاد کی حد ہو گئی ہم پر، ہنستے ہیں ستم گھا کے لہی اہل حرم پر، اس شام کے بازار میں جینا بھی سزا ہے، میرا عباس کہاں ہے، محمل نہ ماری نہ میرے سر پہ ردا ہے، میرا عباس کہاں ہے، زخموں سے بدن چور غموں سے ہے جگر سے بدن چور غموں سے ہے جگر چاک، ہاتھوں میں رسن دل میں چبن سر پہ میرے خاک، روتی ہے زمین مجھ پہ بکا کرتے ہیں افلاک، کس سے کروں فریاد یہاں کون میرا ہے، میرا عباس کہاں ہے، محمل نہ ماری نہ میرے سر پہ ردا ہے، میرا عباس کہاں ہے، میں اس کی وفاؤں کی قسم کھاتی ہوں فضا، کی قسم کھاتی ہوں فضا، جب گھر سے چلی تھی تو سوار اس نے کیا تھا، کیوں چھوڑ گیا مجھ کو ستمگاروں میں تنہا، فضا میں تڑپتی ہوں کہوں تم کو پتا ہے، میرا عباس کہاں ہے، محمل نہ ماری نہ میرے سر پہ ردا ہے، میرا عباس کہاں ہے، میں گھر سے نکلتی تو وہ کہتا تھا اے لوگوں، جہاں بھی پانی و مشق و علم کی بات چلی، علی کے لال کے قدموں تلے فرات چلی، وفا عشق و محبت کی کائنات چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، دعائے فاطمہ زہرا بھی ساتھ ساتھ چلی، علم کے تک سے ہے اب تک حیات پانی کی، جری کی جیت ہوئی اور مات پانی کی، یا لبوں پہ اپنے سمندر سمیٹ کر نکلی، تبسم علی اصغر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، جو ایک ضرب سے لشکر سمیٹ کر نکلی، اگر نہ کرتی یہ آب حیات پانی کی، ہر ایک نگاہ سے گر جاتی ذات پانی کی، یا عباس یا سکینہ دل بھی کے صدقے علی کے لال سلام، جری شقیہ صدے شیر ذوالجلال سلام، وفا کی آخری حد کے بے کمال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، نہیں ہے دونوں جہاں میں تیری مثال سلام، تیرے کٹے ہوئے بازو نجات پانی کی، تیرے بدن کا
میرا پسینہ حیات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حمایت شہ مظلوم میں پناہ عباس تباہ تو جرت و غیرت کی انتہا عباس جناب زینب بیکس کا آسرا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس لب فرات فقط تو نے یہ لکھا عباس ہماری تشنہ لبی ہے فرات پانی کی حیات پیاسوں کی ٹھہری وفات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس میری حیات کا سامان ناصر شبیر بدلتا رہتا ہے جو کائنات کی تقدیر فرات و مشق و علم جس کی حشر تک جاگیر میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر میں اور یہ میری تنظیم اس کے در کے فقیر بہے گی چشم ازا سے فرات پانی کی چلے گی مجلس و ماتم میں بات پانی کی یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا حسین 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 حسین زیارت عاشورہ پڑھتا ہوں میں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، کل مرحوم مومنین والمومنات کی جانب سے، خاص طور سے امام زمانہ کی جانب سے قربتاً اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیل، السلام علیکم ابن فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم آثار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، السلام علیکم وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام، وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، فلعن اللہ امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت، ولعن اللہ امة دفعتکم من مقامکم وازالتکم من مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا، ولعن اللہ امة قتلتکم، ولعن اللہ ممحدین لهم بالتمکین من قتالکم، بریت الى اللہ وإلیکم منہم واشیائہم واتباعہم واولیائہم۔ یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم الى یوم القیامہ، ولعن اللہ علی زیاد وعلی مروان، ولعن اللہ بنی امیہ قاتبہ، ولعن اللہ ابن مرجانہ، ولعن اللہ عمر ابن سعد، ولعن اللہ شمرہ، ولعن اللہ امة نسرجت والجمت تنقبت لقتالک بأبی انت وأمی لقد عظم مصابی بک، فأسأل اللہ الذی اکرم مقامک واکرمنی ان یرزقنی طلب السارق مع امام منصور من اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام فی الدنیا والآخرہ۔ یا ابا عبداللہ انی اتقرب الى اللہ وإلى رسولہ وإلى امیر المؤمنین وإلى فاطمة وإلى الحسن وإلیک بموالاتک وبالبراءة ممن اسست اساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى اشيائكم، برئت الى الله واليكم منهم وتقرب الى الله ثم اليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من اعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من اشيائهم واتباعهم، اني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم، فاسأل الله الذي اكرمني بمعرفتكم ومعرفة اوليائكم ورزق
ارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب الساري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده ويأتيني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بن أمية وابن عقلة الأكباد اللين ابن اللين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا نبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك لعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرد به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضائف عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر التابعين له ولا ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتعبت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وللأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ بأولا ثم الثانية والثالثة والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدے میں جائے. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.